آج ہم ایک ایسے بادشاہ کی ناقابل یقین کہانی جاننے جا رہے ہیں جن کی حکمرانی جیسی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دیکھیں، تاریخ میں بڑے بڑے نام آئے، سکندر اعظم، فرعون۔ ان کی طاقت، ان کی سلطنت زمین تک ہی تھی۔ فوجیں تھیں، خزانے تھے، لوگ تھے۔ لیکن آج جس بادشاہت کی بات ہو رہی ہے وہ بالکل الگ تھی۔ اسے تو اللہ کی طرف سے ایسی طاقتیں ملی تھیں جو زمین سے ماوراں تھیں۔ تو ہم ان کی زندگی کا یہ سفر 5 حصوں میں طے کریں گے۔ ان کی جوانی کی حکمت سے شروع کر کے ان کی وفات سے ملنے والے آخری اور گہرے سبق تک جائیں گے۔ ابھی وہ بادشاہ نہیں بنے تھے بلکہ ایک نوجوان شہزادے ہی تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت بھی ایسی گہری حکمت کا مظاہرہ کیا جس سے ان کے مستقبل کی جھلک ملتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ دربار میں 2 لوگ اپنا مسئلہ لے کر آئے۔ ایک کسان تھا جس کی ساری فصل راتوں رات تباہ ہو گئی تھی، اور دوسرا وہ چرواہا تھا جس کے جانور اس تباہی کا سبب بنے تھے۔ بادشاہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اس وقت کے قانون کے عین مطابق تھا، بالکل درست۔ لیکن شہزادہ سلیمان علیہ السلام نے ایک الگ زاویے سے سوچا۔ انہوں نے ایک ایسا حل پیش کیا جس کا مقصد صرف نقصان پورا کرنا نہیں تھا، بلکہ چیزوں کو واپس ویسا ہی کرنا تھا جیسی وہ پہلے تھیں۔ اب اس حل کی خوبصورتی دیکھیں۔ کسان کو کہا کہ جب تک تمہارا کھیت ٹھیک نہیں ہو جاتا تم اس ریوڑ کا دودھ، اون اور جو بچے ہوں وہ استعمال کرو، اور چرواہے کو کہا کہ تم اس کسان کا کھیت ٹھیک کر کے دو۔ جب کھیت پہلے جیسا ہو جائے تو ریوڑ چرواہے کو واپس مل جائے گا۔ یعنی انصاف بھی ہوا اور کسی کی ملکیت بھی مستقل طور پر نہیں گئی۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب وہ تخت پر بیٹھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی دعا مانگی جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہی وہ اہم موڑ تھا۔ یہ دعا دولت یا طاقت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی منفرد، ایک ایسی بے مثال سلطنت کے لیے تھی جو نہ پہلے کسی کو ملی ہوں نہ بعد میں ملے۔ اور اللہ نے اس دعا کو ایسے معجزاتی طریقوں سے قبول فرمایا کہ عقل دنگ رہ جائے۔ ان کی دعا کے جواب میں انہیں ایسی صلاحیتیں ملیں جو ہماری آج کی سائنس اور سمجھ سے بھی باہر ہیں۔ انہیں دنیا کی بنیادوں پر ہی اختیار دے دیا گیا۔ سب سے پہلی طاقت تھی ہوا پر حکمرانی۔ وہ ہوا کو حکم دیتے تھے اور وہ ان کے تخت کو، جس پر پورا دربار سجا ہوتا تھا، اٹھا کر لے جاتی۔ رفتار کا عالم یہ تھا کہ جو سفر 2 مہینے میں طے ہوتا وہ صرف 1 دن میں ہو جاتا۔ ایک دفعہ وہ اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ انہوں نے چونٹیوں کی ملکہ کو اپنی قوم کو خبردار کرتے ہوئے سنا، ایک ایسی آواز جو کسی عام انسان کے لیے سننا ناممکن ہے۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ انہوں نے فوراً اپنا لشکر روکا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی چھوٹی مخلوق کی بات سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، یعنی طاقت پر غرور نہیں بلکہ عاجزی اور شکر گزاری۔ اور شاید سب سے حیران کن چیز، جنات پر ان کا کنٹرول تھا۔ بڑے بڑے جن ان کے حکم کے پابند تھے۔ وہ ان سے عالی شان محل اور عبادت گاہیں بنواتے، بہت بڑی دیگیں تیار کرواتے، اور یہاں تک کہ سمندر کی گہرائیوں میں غوطے لگوا کر موتی اور ہیرے نکلواتے۔ ان کا انٹیلیجنس کا نظام بھی بڑا منفرد تھا، اس میں پرندے بھی شامل تھے۔ انہی میں سے ایک پرندے نے انہیں ایک دور دیس کی خبر دی جہاں سورج کی پوجا کرنے والی ایک بہت طاقتور ملکہ حکومت کرتی تھی، ملکہ سبا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو ایک خط بھیجا جس میں جنگ کا نہیں بلکہ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام تھا۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر دیکھے گی کہ یہ کیسا بادشاہ ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی دکھا دی جائے۔ تو انہوں نے اپنے بھرے دربار میں ایک چیلنج رکھا، ایک ایسا کام جو بظاہر ناممکن تھا۔ کون ملکہ سبا کا تخت یمن سے یہاں لا سکتا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے؟ ایک بہت طاقتور جن نے کہا، میں یہ کام آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے کر دوں گا۔ یہ بھی بڑی بات تھی، لیکن پھر دربار میں موجود ایک عالم جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہوں۔ اور جیسے ہی اس عالم کی بات ختم ہوئی، وہ عظیم الشان تخت جو ہزاروں میل دور تھا، پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ جنات کی طاقت سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے علم کی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ جب ملکہ پہنچی تو اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا۔ اس شیشے کے نیچے پانی بہہ رہا تھا اور وہ اتنا حقیقی لگ رہا تھا کہ ملکہ نے اسے سچ مچ کا پانی سمجھ کر اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انسان کی اپنی سمجھ اور نظر بھی دھوکہ کھا سکتی ہے۔ حکمت اور خدائی طاقت کے یہ مظاہر دیکھ کر ملکہ سبا اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے پرانے عقائد کو چھوڑ دیا اور وہیں ایمان لے آئی۔
لیکن ہر زندگی کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات میں بھی تمام مخلوقات کے لیے ایک آخری اور بہت گہرا سبق تھا۔ اور یہاں کہانی کا سب سے طاقتور پہلو سامنے آتا ہے۔ ان کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے جنات کے کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ مہینوں تک وہ طاقتور جن صرف اس خوف سے سخت محنت کرتے رہے کہ بادشاہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہیں پتہ تک نہیں چلا، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی دیمک نے ان کی لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور وہ گر پڑے۔ تو اس واقعے میں ایک خدائی سبق تھا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جنات اپنی تمام تر طاقت کے باوجود غیب کا علم نہیں رکھتے۔ غیب کا علم یعنی جو کچھ پردے کے پیچھے ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں طاقت کے بارے میں اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ایک ایسی سلطنت جس کا ہوا اور جنات پر راج تھا اس کی بنیاد حکمت اور عاجزی پر تھی، تو پھر آج کے دور میں طاقت کا اصل معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ کہانی ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔